احمد کہ وہ ان کو بھیجا ہوا ہے میں نے انگلینڈ یہ ڈی این اے سیکھنے کے لیے تھیلیسیمیا کے لیے. تو تب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر کیا تھیلیسیمیا بہت زیادہ پاکستان میں؟ انہوں نے کہا جی 6% کیریئر سٹیٹس ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں ان کو تھیلیسیمیا کی جین ہے. تو یہ مطلب آپ شعور پیدا کرنے کا تو یہ عالم تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا جو میڈیکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، سیماب ہیں. السلام علیکم سیماب. السلام علیکم جی، بہت خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت شکریہ. مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھیلیسیمیا کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور جو آپ کے پاس یہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی آنکھوں میں جو زندگی کی جو خوبصورت حرارت اور روشنی ہے، اسے دیکھ کر ہر پاکستانیوں کا دل چاہتا ہے کہ اسی طرح سے جیا جائے. بات دراصل ہے پرائیویٹ سطح پر ہمارے جو این جی اوز ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، انہوں نے خون کی کلیکشنز کے لیے اور تھیلیسیمیا سے جو مبتلا جو بچے ہیں ان کے لیے تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے اس طرح کے کام جو بہت کم ہو رہے ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس صورتحال پر اور اس سطح پر بھی کام کرے. ٹھیک ہے. بہت مہربانی. ایک کویسچن جو ہم ایک تو اسی سے ریلیٹڈ پوچھ لیتے ہیں، دوسری بات یہ بھی فرمائیے، یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی کہ شادی سے پہلے لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ آنے والے بچے جو ہیں ان کے اندر وہ موجود کہ جو اس کو ہے وہ امکانات کو کم کیا جا سکے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی کیونکہ اتنی بڑی ہماری 18 کروڑ کی آبادی، آپ میس اسکریننگ تو کر نہیں سکتے. ٹارگیٹ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم 18 ہیں کہ 20 ہیں کہ 22 ہیں، بہت زیادہ ہے اور وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتی. جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس وقت ہم، وہ ٹارگیٹ اسکریننگ کی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے یہ تھیلیسیمیا میجر ہے، ان کی فیملی کے جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں والدین، دونوں والدین کی طرف سے ہم سارے لوگوں کو اسکرین کریں گے اور جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں، اور ان میں سے ویل بی ایبل ٹو پک اپ 30% آف دا کیریئرز. حکومت پنجاب نے ایک پریونشن پروگرام اب شروع کیا ہے جس کی میں انچارج ہوں اس وقت، آئی ایم دا پروجیکٹ ڈائریکٹر. پنجاب کے لیول پہ شروع کیا ہے اور وہ بڑا میسو پروگرام ہے جس میں نہ صرف شعور پیدا کرنا لیکن باقاعدہ اسکریننگ اور ٹارگٹ اسکریننگ. ہمارے پاس اب پنجاب میں اس وقت تقریباً 18 سے 20 ہزار بچے رجسٹرڈ ہیں. ہم ان کی ساروں کی فیملیز کی اسکریننگ کرنے لگے. جب ان کی فیملی کی اسکریننگ کر لیں گے تو پھر ان کی ہم باقاعدہ کاؤنسلنگ کریں گے کہ آپ 2 کیریئرز کی آپس میں شادی نہ کریں. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت شادی کرنا ضروری ہے اور مجبوری ہے تو کر لیجئے ضرور، لیکن وہی والی بات جو آپ نے اپنے پروگرام میں بتائی تھی کہ 11 اور 12 ہفتے، ہم 10 ہفتے سے ذرا زیادہ پہ 11 اور 12 ہفتے کے درمیان پیدائش سے پہلے تشخیص کروا لیجئے. اور اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہو تو کم سے کم پیرنٹس کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ آگے وہ حمل چلانا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ آج سے 16 سال پہلے جب یہ پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام ہم نے شروع کیا تھا تو فتویٰ بھی لیا گیا، کیونکہ نیچرلی ٹرمنیشن آف پریگنینسی انوالو تھی اس کے اندر کہ آپ نے ابارشن کرنا ہوگا. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ ہم نے، پاکستان پہلا اسلامک ملک تھا جس نے فتویٰ لیا جس میں یہ تھا کہ روح جس میں 120ویں دن پہ آتی ہے اس سے پہلے اگر ہم تشخیص کر لیں اس مہلک بیماری کی تو اگر بچہ ضائع کرا دیا جائے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. شہزاد بھی ہیں راولپنڈی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شہزاد. السلام علیکم جی فرمائیے، ذرا اونچا بولیے گا. جی میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اصل میں میری پرابلم یہ ہے کہ ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے بیٹے کو 10 سال کا بیٹا ہے، تھیلیسیمیا ہے. تو یہاں ہولی فیملی میں ہاسپٹل ہے، وہاں سے ٹریٹمنٹ لے کرواتے ہیں، لیکن وہ وہاں صرف ڈونر ارینج کرنا پڑتا ہے یا آن پیمنٹ بلڈ ملتا ہے. تو ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو میل بھی کی تھی لیکن کوئی اب تک رسپونڈ نہیں آیا. ابھی تک ہم چند دوست مل کے وہ ارینج کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی آپ لوگ ہیلپ کر سکیں تو اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کسی مہم کا حصہ بننا چاہیں. بالکل آپ ان سے کہیے گا کہ اب ہولی فیملی میں جب یہ جائیں تو پروفیسر رضوانہ چودھری سے ملیں ضرور. اور پروفیسر رضوانہ چودھری جو ہیں وہ انچارج ہیں اس پروجیکٹ کی پنڈی کے لیول پہ. وہ انشاءاللہ ان کی ضرور مدد کریں گی اور بلڈ کا ضرور بندوبست ان کے لیے کروا کے دیں گی. ویسے تو بیسکلی جو حکومت کے ہسپتال ہیں اس میں حکومت ہی کو بلڈ پرووائڈ کرنا چاہیے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بلڈ اکٹھا کرتا ہے اور ان کے پاس بے تحاشا بلڈ بھی ہوتا ہے. اور وہ کبھی کبھی بہت تنگ بھی ہمیں کرتے ہیں اور پریشان بھی کرتے ہیں. حالانکہ ہم جو ہماری سوسائٹی بچوں کو سپورٹ کری ہے گنگا رام ہسپتال کے اندر، وہاں ہم بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب سے ہی بلڈ لیتے ہیں. لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب جو ہے ایٹ لیسٹ پنجاب کے لیول پہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. ایک اگر آپ اجازت دیجیے ان کو دوبارہ بتا دیں کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو ہولی فیملی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں رضوانہ چودھری سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور وہ پنڈی کے لیول پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ حل ہو جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کی طرف چلیں، وہ یہ ہے کہ
خون ملنے میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ یعنی اکٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے اور لگتے ہوئے کئی دفعہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی خون جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہو یا آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ غلط لگ گیا ہے یا خوف اس طرح کے ہوتے ہوں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا بتائی تھی کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں. سائیڈ افیکٹس تو ہیں، بالکل ہیں. ٹرانسفیوژن کے بعد اکثر شیورنگ ہو جاتی ہے، کبھی فیور ہو جاتا ہے، کبھی بہت اگر زیادہ ہو جائیں اگر اسکریننگ صحیح نہ ہو تو. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بات کریں تو اسکریننگ تو بیسٹ ہم کو مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم این جی اوز یا چھوٹے موٹے جو ادارے ہیں وہاں پہ بات کریں تو تھوڑی سی لو لیول ہوتی ہے. لیکن ایز سچ میں نے کوئی کیس ایسا نہیں سنا کہ سیویئر ریئیکشنز کی وجہ سے کوئی ایسا ہوا ہو کچھ. آپ کے اپنے طور پہ ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوں گے یا بڑے ایسے ہوں گے جن کو بھی نہیں معلوم کہ ہمیں ہے کیا اور انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا ہوا اپنے آپ کو؟ یہاں جب میں ایک کانفرنس کے لیے آئی تھی تو وہ ایک آئی گیس 20 ایئرس کا وہ بچہ تھا، سندھ انٹیریئر سندھ اس کو لائے تھے. اس نے پلیٹ فارم پہ اٹھ کے صرف یہ سوال پوچھا تھا کہ آخر مجھے بلڈ کب تک لگے گا. 20 ایئرس بہت بڑی ایج ہوتی ہے، ایک چھوٹی کوئی ایج نہیں ہوتی. اس وقت اس نے یہ بات پوچھی ہے تو مطلب یہ کہ اس کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، محمد اسماعیل نے ڈیرہ غازی خان سے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ ڈیرہ غازی خان سے شاید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. جناب میں محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. جی جی میں تو پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھا اویئرنیس کا پروگرام پیش کر رہے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی یہ بعض اوقات ہے نا چھوٹے بچوں میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے یا بڑی عمر میں نا ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا آئرن سپلیمنٹ تجویز کرتے ہیں، جیسے سینگو بیان ہے یا مالٹوفر یا روبیفر سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ سیرپ جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ وہ بندہ استعمال کرتے ہیں تو آئرن کی زیادتی ہو سکتی ہے؟ ابھی جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہی تھی اس بارے میں ذرا بتا دیں. جی آپ سنتے رہیے گا. جی جی دیکھیں، اگر تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے اور اس میں آئرن کی پہلے ہی بہت زیادہ فولاد کی بہت زیادہ مقدار بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے تو بالکل اس قسم کا کوئی سرپ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. ویسے اگر خون کی کمی ہو، جس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں، جس میں ہماری پاکستان میں بھی وہ بھی بہت عام ہے کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو گیا ہے، اس میں ضرور اگر یہ دوائی لیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے یا تھیلیسیمیا میجر ہے یا تھیلیسیمیا کیریئر ہے. تھیلیسیمیا کیریئر بھی آئرن سے رسپونڈ نہیں کرتے اس طریقے سے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات، حالانکہ وہ تھوڑا سا تھیلیسیمیا سے الگ ہے، یہ جو آئے دن ہم ہربل شربت فولاد اور فلاں یہ وہ وغیرہ وغیرہ بغیر تحقیق کے لیبارٹریز کے، ان کے نقصانات کو سامنے آتے ہیں پھر آپ کے؟ دیکھیے جی، میں since I have not done any research on this, میں I can't comment on it، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدمی کو دکھا دیتے ہیں اس کے مسل بنے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھا ہوتا ہے جناب ریل بہت شاندار ہوتا ہے اس کا. نہیں دیٹ از رانگ. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک فولاد کا تعلق ہے، ویسے تو ہماری عام شام جو کھانے پکانے کی چیزیں ان میں بہت، جیسے پالک ہے، ہم کتنی شوق سے پالک کھاتے ہیں. پالک بہت اچھی سورس ہے آئرن کی، یہ لیکن یہ دس از نان. پھر گوشت کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جو ریڈ میٹ ہے یعنی بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت، اس کے اندر آئرن کی بہت اچھی وہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو فولاد کے شربت وغیرہ ہیں، ہاں اگر آپ کے پاس ہومیوپیتھک رجسٹرڈ ہومیوپیتھک کوئی میڈیسن ہے ریگارڈنگ آئرن، دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن if it is not registered, it should not be used. ہربل شربل وغیرہ کر کے، اور وہ فولاد کا یہ جو تعلق لے لیا جاتا ہے نا کہ اس سے شاید مسل بہت بن جاتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. سکس پیکس وہ آدمی، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ فولاد جو ہے مسلس کو تو کچھ بھی نہیں کرتا. بیسکلی ریڈ بلڈ سیلز کے اندر فولاد کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر، اور آپ کے جو جسم کے اندر انزائمز کام کرتی ہیں اس میں فولاد کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال، سوشل امپلیکیشنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کہا پری میرٹل اسکریننگ کی جائے گی، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہے کسی سے کہنا اپنی اسکریننگ کروائیں، خاص طور پہ جو میلز ہیں وہ جو ہیں اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتے. تو یہ کتنا ضروری ہے میرے خیال ہے، یہ آپ اس میں میسج دیں. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں میں آپ لوگ شعور پیدا کر کے یہ بتا دیں کہ یہ ایک موروثی مرض نہیں ہے، یہ ایک مطلب ایک آپ کی چھوٹا سا ڈیفیکٹ، آخر لوگ ڈائبیٹک بھی تو ہوتے ہیں اور ڈائبٹیز والے بھی تو بتاتے ہیں کہ مجھے شوگر کی تکلیف ہے. اسی طریقے سے اگر ہم مینٹلی لوگوں کو تیار کر دیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے دور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو، بہت مہربانی. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، نیوز بریک میں جانا ہے. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور اسی حوالے سے ریلیٹڈ مسئلہ ہی ہے اور وہ آبادی کا ہے. اتنی آبادی، اس کا کریں گے کیا، اس کی بات کریں گے ہم ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان، وفاقی وزیر ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.